مولانا طارق جمیل صاحب؟ مولانا طارق جمیل صاحب تو سوشل میڈیا پہ بھی ہیں اور اللہ نے ان سے دین کا بہت کام لیا ہے. اصلاحی کام میں کوانٹٹی کے اعتبار سے اگر کام دیکھا جائے تو میرا خیال ہے مولانا طارق جمیل صاحب کا پلڑا سب سے زیادہ بھاری ہے. صحیح ہے، صحیح. ہم خود ان کے بیانات سنا کرتے تھے، کیسٹوں میں چلے کرے اس وقت ان کے ہوتے تھے. اس وقت جو نوجوانوں میں ایک بہت بڑے پیمانے پر وہ انقلاب لے کر آئے ہیں، لیکن آج بڑھاپے میں لوگ ان کو بھی بہت ستا رہے ہیں. ایسے ہی ہے سر. اچھا سر، انہوں نے کرتا شلوار اور برانڈ بنایا، آپ کا ارادہ ہے کوئی ایسا؟ کسی کمپنی نے آپ سے رابطہ نہیں کیا؟ بہت کیے رابطے، بس مجھے میرا دل نہیں مائل ہوتا ان چیزوں کی طرف. سر بزنس ہے نا، وہ لازم بات ہے کہ انکم جیسے یوٹیوب سے آ رہی ہے ایسے انکم. لیکن یوٹیوب سے تو میں نے مونیٹائز کیا، نہ مجھے مونیٹائزیشن کا پتہ. جن لوگوں نے چینل بنایا انہوں نے ہی مونیٹائز کیا اور مجھے بھی کچھ پیسے، ابھی تک مجھے نہیں پتا کتنے ارننگ ہے اس کی. مجھے پیسے بھیجنا شروع کر دیے، میں نے کہا چلو فری فوکٹ میں ایک چیز آ رہی ہے تو ٹھیک ہے. اچھا، لیکن کرتا شلوار آپ کا، امامہ، اس طرح کی چیزیں برانڈ بنے. اچھا بھلے ہم مولانا طارق جمیل صاحب پہ پھر دیکھیں نا، لوگ پھر پتہ ہے کیا کرتے ہیں، جاتے ہیں اور خوشبو کی قیمت دیکھتے ہیں. اچھا، اوزار بند کی قیمت. ہاں، پھر دیکھتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ اتنی قیمت ہے. مولانا کے بیانات دیکھو کہ دنیا سے بے رغبتی اور قیمت. تو آپ کی جو اچھا بھلا آپ ایک دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہو. ابھی ہم یہاں دورہ کرتے ہیں، کوئی کمرشل دورہ نہیں ہے میرا، کوئی بیان پیڈ نہیں ہوتا، فری. آپ پیسے نہیں لیتے؟ نہیں، میرے فری پھوکٹ کے بیان آتے ہیں. تو اس لیے میں زیادہ تر مسجدوں میں ہی کرتا ہوں. اچھا، کہ یار ہر طرح کا طبقہ آئے گا تو سارے میرے، کوئی کمرشل بیان نہیں ہے میرے. تو میں نے تو اناؤنسمنٹ کی ہوئی ہے بھائی، میرے سارے وزٹ فری ہیں بالکل. اچھا، اور اس میں کوئی، اگر آپ کے پاس وقت ہے جی، اور پھر آپ فری جائیں گے، ٹکٹ تو دیتے ہاں ہیں؟ ٹکٹ دیتے ہیں، یعنی جو بلا رہا ہے وہ ریٹرن ٹکٹ آنے جانے کا دیتا ہے. لیکن وہ بھی سر بعض دفعہ وہی میں اپنی جیب سے کر دیتے لیتا ہوں گے ہوں نا مثلا. کبھی بزنس ہوتی ہے، کبھی اکانومی کلاس بھی ہوتی ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے، دونوں طرح سے ہوتا ہے. لیکن اس کے علاوہ آپ ایکسٹرا ایک نہیں، میرے کوئی معاوضہ جو ہے. نہیں سر بڑے بڑے علماء کرام کے، نعت خوانوں کے اتنے معاوضے بس وہ پھر وہ لیتے ہوں گے، میں اس کو ناجائز نہیں کہہ رہا. اچھا، لیکن میں نے اپنے آپ کو فی الحال اس چیز سے بچایا ہوا ہے. اللہ مجھے بچائے رکھے تو اچھا ہے. لیکن اگر کوئی خدمت کرنا چاہے یا کوئی، دیکھیں آپ مجھے اگر یہاں چائے پلا دیں تو میں منع تو نہیں کروں گا نا. اچھا نہیں، چائے کے ساتھ اگر کوئی ہوتا ہے نا. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے جس کا مفہوم ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول اسی حدیث سے اخذ ہے کہ وہ مال جو لالچ کے ساتھ آئے اس میں برکت نہیں ہے، جو استغنا کے ساتھ آئے اس میں اللہ نے برکت رکھی ہے. تو گفٹ تو کوئی بھی کسی کو کسی بھی ٹائم پہ دے سکتا ہے، میں بھی دے سکتا ہوں، کوئی اور بھی دے سکتا ہے، اس میں تو کوئی. آپ نے اس کو تبلیغ کو کاروبار نہیں بنایا؟ نہیں، بالکل نہیں، ہرگز نہیں. جنہوں نے بنایا ہوا ہے وہ پھر ان سے پوچھیں. دیکھیں اگر کوئی بیانات کے پیسے لیتا بھی ہے نا تو مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. اچھا، اعتراض نہیں، صحیح. اگر وہ کہہ رہے ہیں بھائی میری محنت ہے اور میرا ٹائم ہے اور ان کے بیوی بچے بھی ہیں اور ان کو کھلانا پلانا بھی ہے، وہ کوئی اور بزنس نہیں کر سکتے، تو چلو وہ کہتے ہیں کہ میں فی بیان کے اتنے پیسے لوں گا تاکہ میرا گھر چلے، میں لوگوں سے بھیک نہ مانگوں. تو ہر شخص کا توکل کا اور تقوی کا لیول الگ ہوتا ہے. میں نہیں کہہ رہا میں بہت متقی ہوں، میں تو بہت ہی نالائق آدمی ہوں، لیکن مجھے بس میں کہتا ہوں یار جب اللہ نے اب تک اس سے بچایا ہوا ہے، 50 سال کے ہم ہو گئے، رہ کتنے گئے، تھوڑے سے آدھی زندگی گزر گئی، آدھی سے زیادہ گزر گئی ہے زندگی. تو اسی طرح چلتے رہیں، اللہ تعالیٰ کھلا پلا ہی رہے ہیں. صحیح. خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی ایسے حالات آ گئے کہ میں، اللہ نہ کرے کہ میں بالکل ہی بے روزگار ہو گیا، میرے گھر میں کھلانے کو کچھ بچا نہیں، تو پھر مشورہ کریں گے اس پہ. بیگ ماں سے مشورہ کریں گے؟ نہیں، آپ سے بیٹھ کے مشورہ کر لیں گے کیا کرنا چاہیے. اللہ بچا کے رکھے، ابھی تک تو اللہ نے بچایا ہوا ہے. صحیح. تو پھر بھی میں پہلی کوشش کروں گا میں کاروبار کی طرف، اور میرا اپنا کاروبار بھی ہے الحمدللہ. وہ ریل اسٹیٹ کا؟ اسٹیٹ کا کاروبار بھی، ایک دو اور بھی ہیں جو میں بتاتا نہیں ہوں لوگوں کو، میں اپنے نام سے نہیں کر رہا. اچھا، اوکے. ہاں، تو میں خام میں اپنے نام کو میں آگے لے کر رہا ہوں. مینوفیکچرنگ ہے یا کیا ہے؟ کوئی ہے کچھ آرگینک چیزوں کے، کچھ مجھے شوق ہے آرگینک. ادویات ہیں کوئی اس طرح کی؟ نہیں، ادویات نہیں ہے، پتہ چل جائے گا کچھ دنوں میں. اچھا ہے، یعنی کچھ کمپنی ہے میری، لیکن میں نے اپنا نام اس لیے نہیں لگایا کہ مجھے پتہ ہے میں اگر اپنا نام اس کمپنی کے ساتھ لگا دوں گا تو وہ بزنس بہت اوپر چلا جائے گا. تو بس میری تھوڑا سا مجھے یہ چیز غیرت اور حمیت کے خلاف لگتی ہے کہ میں بزنس میں اپنا وہ نام استعمال کروں جو نام میں نے لوگوں کو نماز روزے کی ترغیب دے کے بنایا ہے، اس کو میں بزنس میں کیش نہیں کرنا چاہتا. صحیح. لیکن کچھ عرصے کے بعد پتہ چل مثال جائے کے طور پر اگر خود سے پتہ چل جائے تو ٹھیک ہے. ہاں، اناؤنس نہیں کریں گے. اب تک تو پتہ نہیں چلا، بہت ٹائم گزر گیا ہے.
کسی کو پیچھے لگاتے ہیں ذرا آپ چونکہ وہ وجہ اس کی یہی ہے، میں اگر اس کو اناؤنس کر دوں نا، یہاں پہ آ جائے میں نے شہد کا بزنس کیا ہے، ہاں میں اگر اناؤنس کر دیتا یہ میری کمپنی ہے اور یہ میرا شہد ہے تو بہت بک جاتا ہے، لیکن مجھے شروع سے یہ چیز پسند نہیں ہے کہ میرا جو نام مشہور ہوا ہے نا وہ لوگوں کو نماز روزے کی، مجھے وہ پتہ ہے جب میں اگر میں نے یہ کام کیا تو مجھے وہ یاد آتا ہے، ہم جب بس میں سفر کرتے تھے لانگ روٹ پہ تو شروع میں ایک شخص آ کے پہلے نماز روزے کی ترغیب دیتا تھا کہ سفر میں نماز کا خیال کریں، ہم بڑا متاثر ہوتے تھے اس سے، یار بڑا نیک آدمی ہے، آخر میں ایک منجن نکال کے بیچتا تھا کہ یار یہ ٹافی ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں مشہور ہوا اللہ رسول کی باتیں کر کر کے، اب میں اس سے اپنے بزنس اس نام پہ شروع کر دوں، صحیح صحیح۔ اچھا آپ چاہ رہے ہیں کہ جو آپ کی جائز ہے، مجھے نامناسب لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ چاہ رہے ہیں کہ جو آپ کی پروڈکٹ ہے وہ اپنی کوالٹی پہ بکے، کوالٹی پہ بکے، میرا نام اس میں یوز نہ ہو۔ شہد کا جب میں بزنس کر رہا تھا تو بعض لوگوں نے میرا فون نمبر ڈال دیا اس اسٹیکر پہ، میں نے کہا ہٹاؤ بھائی اس کو، صحیح ہٹاؤ اس کو، میں اپنے نام نہیں لگانا چاہتا کسی بھی، صحیح صحیح جو جیسے چل رہا ہے اسی طرح چلے بس وہ۔ صحیح۔